بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی باب من صلی صلاۃ مرتین، اگر کوئی آدمی ایک ہی نماز دو مرتبہ خواہ حقیقتاً یا صورتاً پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا دونوں مرتبہ ایک ہی نماز ایک ہی قسم کی ادا ہوگی یا اس کی حیثیت میں فرق ہوگا؟ یعنی ایک شخص نے ایک نماز مثال کے طور پر ظہر کی نماز دو مرتبہ پڑھی، تو آیا دونوں مرتبہ فرض ہی ادا ہوگا یا ایک مرتبہ فرض ادا ہو جائے گا اور دوسری مرتبہ نفل؟ مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھی، وہ تو فرض ہو گئی ادا، اب دوبارہ جو 4 پڑھے گا یہ بھی فرض ہی ہوں گی یا نہیں نفل ہوں گی؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک مرتبہ اگر 4 پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، دوسری مرتبہ اگر نیت کی 4 رکعت فرض پڑھنے کی ظہر کی، یعنی بھول گیا تھا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یعنی دوبارہ پڑھ لی، تو یہ جو دوبارہ پڑھی ہے یہ نفل ہوں گی، فرض نہیں ہوں گی، کیونکہ فرض پہلے ادا ہو چکی ہے۔ اب جو دوبارہ پڑھے گا تو اس کو نفل کا مزید ثواب مل جائے گا۔ تو یہی بات بتانے کے لیے، یہی احکامات بتانے کے لیے یہ باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت اسی طرح کی احادیثیں لائی جائیں گی جس میں ایک نماز اگر 2 مرتبہ پڑھی جائے تو اس کے احکامات کا ذکر ہوگا۔ تو باقی مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی آپ حدیث کو دیکھیں۔ الفصل الاول عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کان معاذ بن جبل یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومہ فیصلی بہم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نماز پڑھتے تھے اور پھر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ یعنی ان کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی سنتیں یا نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور سعادت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جب نیت باندھتے تھے تو نفل کی نیت کرتے تھے، نبی علیہ السلام فرض پڑھاتے تھے، یہ نفل کی نیت باندھ کر پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر جب اپنے قوم کے پاس واپس آتے تھے، اپنے قبیلے میں واپس آتے تھے، تو پھر ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، یعنی پھر فرض کی نیت کر کے ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی عشاء کی نماز ہی پڑھتے تھے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے جب نیت باندھتے تھے تو نفل کی نیت کرتے تھے۔ دوسرا، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں صحابہ کے ساتھ یہ صرف نفلیں سنتے وغیرہ پڑھتے تھے جو عشاء سے پہلے ہوتی ہے، فرض نہیں پڑھتے تھے، فرض آ کر اپنی قوم کے ساتھ پڑھتے تھے، اپنے قبیلے کے ساتھ ان کو نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ فرض اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اگر فرض پڑھ لے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ایک امام نے فرض پڑھے ہوں اور پھر وہ امامت کروائے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح امامت نہیں ہوگی، اس لیے ان کے پیچھے نفل کی نیت کرتے تھے۔ یا یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ نفلیں یا سنتے پڑھتے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے، پھر اپنے قبیلے میں آ کر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ متفق علیہ۔ تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ایک نماز 2 مرتبہ پڑھی جائے تو ایک مرتبہ نفل ہوگی، دوسری مرتبہ فرض ہوگی، چاہے وہ فرض پہلے پڑھ لی ہے تو دوسری مرتبہ جب پڑھے گا تو نفل ہوگی، یا پہلے نفل کی نیت کی تھی تو پھر جب دوسری مرتبہ یعنی کسی کے پیچھے پڑھ رہا تھا نفل کی نیت کر لی، جیسے نبی علیہ السلام کے پیچھے نفل کی نیت کی تھی، پھر بعد میں جب پڑھے گا دوبارہ تو پھر فرض ادا ہو جائیں گی۔ وعنہ قال، اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم یرجع الى قومه فیصلی بهم العشاء وہی له نافلہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھتے تھے، پھر اپنے قوم میں آتے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے، اور وہ ان کے لیے نفل ہوتی تھی۔ یعنی وہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پڑھی ہوتی تھی پہلے نماز، تو وہ ان کے لیے نفل ہوتی تھی، یعنی اس میں وہ نفل کی نیت کرتے تھے یا سنتوں کی نیت کرتے تھے، بعد میں اپنے قوم کے پاس آ کر پھر فرض نماز پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے وہی لہ نافلہ کا۔
تو چونکہ پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے وہ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے، اس لیے مسجد نبوی جاتے اور وہاں پر نفل کی نیت کرتے، تو وہ فضیلت حاصل کر کے پھر اپنے قبیلے میں آ کر لوگوں کو فرض نماز پڑھاتے تھے، کیونکہ یہ امام تھے اپنے قبیلے کے۔ رواہ البخاری، تو یہ جائز ہے۔ الفصل الثانی، عن زید بن الاسود، زید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، میں نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، فصلیت معه صلاۃ الصبح فی مسجد الخیف، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی مسجد خیف میں۔ فلما قضا صلاته وانحرف فاذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي معه، جب نبی علیہ السلام نے اپنی نماز پوری کی تو دو آدمی جو کہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صفوں کے پیچھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال علی بہما، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ فجیء بہما، ان دونوں کو لایا گیا۔ ترعد فرائسہما، ان کے کندھوں کا گوشت تھر تھرا رہا تھا، یعنی وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ فقال ما منعکما ان تصلی معنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی آپ نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقال یا رسول اللہ انا كنا قد صلینا فی رحالنا، تو وہ دونوں کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے تو اپنے مکان میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی جو ہمارے رہنے کی جگہ ہے جہاں پر ہم نے تمبو باندھا ہے یا اب گھر سے آئے ہیں، تو ہم نماز پڑھ چکے ہیں، بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، چونکہ ہم نماز پڑھ چکے تھے اس لیے آپ کے ساتھ نہیں پڑھی۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تفعلا اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعہ فصلیا معهم فانہما لکما نافلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا، اگر تم اپنے مکان میں نماز پڑھ چکے ہو اور اس مسجد میں آؤ جہاں جماعت ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم نے پہلے فرض پڑھ چکے ہو، فرض کی نیت سے فرض پڑھ چکے ہو، تو اگر جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، چونکہ جماعت کے ساتھ جب تم شریک ہو کر وہی نماز دوبارہ پڑھو گے تو یہ آپ کے لیے نفل کا ثواب ہو جائے گا۔ تو نفل کو بھی انسان کسی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے یہ نیکی بھی نہ چھوڑو بلکہ امام کے پیچھے نفل کی نیت کر کے نفل پڑھ لو، تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نماز ہو رہی ہے اور یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، جس طرح نبی علیہ السلام کا ان کے بارے میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو اس طرح لوگوں کو گمان سے بھی بچانا ہے، گناہ سے بھی بچانا ہے، تاکہ وہ آپ کے بارے میں غلط گمان نہ کرے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کسی کا گمان آپ کے بارے میں غلط ہو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، اس وجہ سے لوگوں کو غلط گمان سے بھی بچانا ہے، تو تاکہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ جماعت ہو رہی ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے، تو اگر آپ پڑھ بھی چکے ہیں تو تب بھی نفل کی نیت کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں۔ رواه الترمذی و ابو داود والنسائی۔ الفصل الثالث، عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، بسر بن محجن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، فأذن بالصلاة، تو نماز کھڑی ہو گئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، فصلى، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ورجع ومحجن في مجلسه، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ محجن اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے کیوں لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یعنی جب ہم باجماعت نماز پڑھ رہے تھے آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو فرمایا کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے؟ الست برجل مسلم، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ فقال بلا یا رسول اللہ، حضرت محجن نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں مسلمان ہوں، ولکنی کنت قد صلیت فی اہلی، لیکن میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا اس لیے نہیں پڑھی۔
فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئت المسجد وكنت قد صليت فقيمت الصلاة فصل مع الناس وان كنت قد صليت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ مسجد آؤ اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ چکے ہو اور مسجد میں نماز کھڑی ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھو، اگرچہ آپ پہلے پڑھ چکے ہو تب بھی لوگوں کے ساتھ دوبارہ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھو. رواہ مالک والنسائی. وعن رجل من اسد بن خزیمہ انه سأل ابا ایوب الانصاری قال يصلي إحدانا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة أفأصلي معهم أفأجد في نفسي شيئا من ذلك. قبیلہ اسد بن خزیمہ کے ایک آدمی کے بارے میں مروی ہے کہ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہ مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لوں، یعنی جماعت کے ساتھ دوبارہ شریک ہو جاؤں؟ میں اپنے دل میں ایک کھٹکا محسوس کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دوبارہ نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو یہ مجھے ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے. فقال ابو ایوب سألنا عن ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم سألنا عن ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال فذلك لهم سهم جمع. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس مسئلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوبارہ نماز پڑھنا اس کے لیے جماعت کا حصہ ہے، یعنی یہ دوبارہ نماز پڑھے گا تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھ لے. رواہ مالک و ابو داؤد، لیکن نفل کی نیت کرے گا اگر پہلے فرض کی نیت سے پڑھ چکا ہے. وان زید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، زید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام نماز میں تھے. فجلست، میں بیٹھ گیا. ولم ادخل معهم فی الصلاۃ، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآنی جالسا، جب نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے دیکھا بیٹھا ہوا، تو مجھے بیٹھا ہوا دیکھا. فقال، فرمایا الم تسلم یا یزید، فرمایا اے یزید کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، قد اسلمت، میں مسلمان ہوں. قال وما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کس چیز نے آپ کو اس بات سے روکا کہ آپ نماز میں شریک ہو جاتے؟ قال انی كنت قد صلیت فی منزلی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں نماز پڑھ چکا تھا. احسب ان قد صلیتم، اور میرا خیال تھا کہ آپ بھی نماز پڑھ چکے ہوں گے. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکے ہو اور لوگوں کو پاؤ کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ پہلے نماز پڑھ چکے ہو اور پھر لوگوں کو اس حالت میں دیکھو کہ وہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةٌ وَهَذَا مَكْتُوبًا، فرمایا تم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤ تو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگرچہ تم پہلے وہ نماز پڑھ چکے ہو تو یہ دوسری مرتبہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی اور وہ پہلی مرتبہ جو آپ نے پڑھی ہے وہ فرض ہو جائے گی. فرمایا اگر لوگوں کو دوبارہ پاؤ کہ تم نماز پڑھ چکے ہو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھ لو. تکلّ کا نافلہ، تو یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی. وہذا مکتوبہ، اور وہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے فرض ہو جائے گی جو آپ پڑھ چکے ہو پہلے فرض کی نیت سے، اور یہ دوبارہ جو آپ پڑھیں گے یہ نفل ہو جائے گی. تو ویسے تو نفل کی نیت کرنی چاہیے دوبارہ پڑھنے میں، لیکن اگر کسی نے نفل کی نیت نہیں بھی کی تب بھی نفل ہی ہوگی. رواہ ابو داؤد. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا سألہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، فقال، کہنے لگا انی اصلی فی بیتی ثم ادرک الصلاة فی المسجد مع الامام افاصلی معه؟ قال له نعم.
ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، پھر میں مسجد میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھوں؟ قال له نعم، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جی ہاں، یعنی آپ دوبارہ پڑھیں ان کے ساتھ نماز۔ قال الرجل ایتهما اجعل صلاتی، تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی فرض نماز کس نماز کو قرار دوں، یعنی پہلے جو میں نے پڑھی ہے وہ فرض شمار کروں یا یہ جو دوبارہ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کو فرض شمار کروں، یعنی فرض کون سی ہے؟ قال ابن عمر نے کہا وَذَلِكَ إِلَيْكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ أَيَّتُهُمَا شَاءَ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تو اللہ بزرگ و برتر کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے تمہاری فرض نماز قرار دے دے اور جسے چاہے تمہاری نفل نماز قرار دے دے۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا ہے، اور وہ احادیث پہلے گزر بھی چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوبارہ جو آپ پڑھیں گے یہ نفل ہوگی، اس لیے اس میں نفل کی نیت کریں۔ باقی جو پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ فرض ادا ہو جائے گی، وہ فرض ہوگی۔ باقی یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک اجتہاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جس کو مرضی چاہے آپ اس کو فرض قرار دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اگر پہلے فرض کی نیت سے پڑھ چکا ہے تو وہ فرض ہے، دوبارہ جو پڑھے گا یہ نفل شمار ہوں گی۔ رواہ مالک وعن سلیمان مولى میمونہ قال اتینا ابن عمر على البلاة وهم يصلون فقلت الا تصلي معهم قال قد صليت۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقام بلات میں آئے۔ لوگ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عبداللہ بن عمر سے عرض کیا کہ آپ لوگوں کے ہمراہ نماز نہیں پڑھتے؟ قال قد صلیت، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ وإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول فرما رہے تھے لا تصلوا صلاة فی یوم مرتین، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم ایک دن میں ایک ہی وقت کی نماز دو مرتبہ نہ پڑھو۔ رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ تو اس حدیث میں اور جو اوپر احادیث گزری اس میں تعارض نظر آتا ہے کہ اوپر والی احادیث میں تو یہ ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، اگر پہلے نماز پڑھ چکا ہے تو امام کے ساتھ دوبارہ شریک ہو جائے، اور اس حدیث میں ہے کہ ایک نماز ایک دن میں دو مرتبہ نہ پڑھے۔ تو یہ بظاہر تعارض نظر آتا ہے لیکن تعارض نہیں ہے، چونکہ پہلے والی احادیث اس شخص کے متعلق ہے جو شخص پہلے تنہا نماز پڑھ چکا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ مسجد میں جائے اور وہاں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو ان کے ساتھ شریک ہو جائے اور وہی نماز پڑھ لے، نفل کی نیت کر لے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جو پہلے باجماعت نماز پڑھ چکا ہو، پھر وہ لوگوں کو دیکھے کہ لوگ وہی نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، تو یہ شخص دوبارہ شریک نہ ہو، اس لیے کہ یہ پہلے ایک مرتبہ باجماعت نماز پڑھ چکا ہے تو اس کو ضرورت نہیں کہ یہ شریک ہو جائے۔ تو یہ حدیث ایسے شخص کے متعلق ہے، تو لہٰذا دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں، مذکورہ احادیث اور اس احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ دوسرے شخص کے متعلق ہے اور وہ دوسرے شخص کے متعلق۔ وعن نافع، حضرت نافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقول، فرمایا کرتے تھے من صلی المغرب او الصبح ثم ادرکہما مع الامام فلا یعدہما۔ عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے جو شخص مغرب یا صبح کی نماز پڑھ چکا ہو پھر وہ دونوں نمازیں امام کے ساتھ پا لے، فلا یعد لہما، تو وہ دونوں نمازیں دوبارہ نہ پڑھے امام کے ساتھ۔ رواہ مالک، یعنی جو شخص صبح اور مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے ایک مرتبہ اور دوبارہ امام کو دیکھے کہ امام وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو
یہ امام کے ساتھ دوبارہ شریک نہ ہو صبح اور مغرب کی نماز میں، اگرچہ پہلے تنہا پڑھ چکا ہے تب بھی۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو امام مالک نے روایت کی ہے۔ اصل میں یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں صرف مغرب اور فجر کی نماز کا اعادہ ممنوع ہے، یعنی وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتے، باقی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ مگر حنفیہ کے ہاں عصر کی نماز بھی اس حکم میں ہے، یعنی حنفیہ کے نزدیک فجر، مغرب اور عصر، اگر یہ تینوں نمازیں امام کے ساتھ دوبارہ پا لے، پہلے تنہا پڑھ چکا ہے، امام ابھی پڑھ رہا ہے، پہلے اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو دوبارہ امام کے ساتھ شریک نہ ہو، چونکہ یہ پڑھ چکا ہے۔ ان نمازوں کے بعد فجر اور عصر کے بعد جو ہے وہ نوافل نہیں ہوتے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام نمازوں میں اعادہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو بھی نماز ہو اگر امام کو دوبارہ پائے تو امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مذکورہ بالا حکم اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے پہلی مرتبہ جماعت سے نہیں بلکہ تنہا نماز پڑھی ہے، لہٰذا پہلی مرتبہ جماعت سے نماز پڑھ لینے کی شکل میں تو بطریق اولا دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، یعنی پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے تو پھر تو دوبارہ نہ پڑھے، لیکن اگر پہلی مرتبہ جماعت سے نہیں پڑھی تو پھر یہ ہے کہ پھر دوبارہ جب امام کو دیکھے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے، نفل کی نیت کر لے، لیکن تین نمازوں میں نہیں، صبح، مغرب اور جو عصر کی نماز ہے اس میں جو ہے امام کے ساتھ شریک نہ ہو، بلکہ صرف دو نمازیں جو ہے ظہر اور عشاء کی نماز جو ہے اس میں اگر امام نماز پڑھا رہا ہے دوبارہ اور یہ پڑھ چکا ہے پہلے تنہا، تو ایسی صورت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، وگرنہ باقی نمازوں میں شریک نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین